السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی اسلامیات کی درسی کتاب میں سے سورہ انفال کی آیت نمبر 20 سے 28 تک کا مطالعہ کریں گے اور مختصراً وضاحت کریں گے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اگرچہ تم سنتے ہو۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کو مخاطب کر کے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم مانو، اور حکم ماننے کے بعد اور حکم سننے کے بعد اس سے روگردانی نہ کرو، یعنی اس سے سرتابی نہ کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یہ آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کو تاکید فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے شر الدواب، لفظ شر الدواب کا استعمال کیا ہے۔ دواب جمع ہے دابات کی، اور دابات کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی پھرتی ہے، اور اس سے مراد ہے مخلوق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ تو لفظ شر الدواب اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ شر الدواب کا مطلب ہے بدترین مخلوق، ایسی مخلوق جو کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن اس سے قبل بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنوارتا تو وہ منہ پھیر لیتے، یعنی وہ بات سننے کو تیار نہ ہوتے، وہ اللہ پاک کی بات سننے کو تیار نہ ہوتے، کیونکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سن رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فتنے کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، اجتماعی فتنے کا، اجتماعی برائی کا، ایسی برائی جو معاشرے میں پھیل جاتی ہے، اور تو اس پر ان لوگوں کی پکڑ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو صرف گناہ کر رہے ہیں، صرف ان لوگوں کی پکڑ نہیں ہے، ان لوگوں کی پکڑ بھی ہے جو اس گناہ گار سوسائٹی میں رہنا گوارا کرتے ہیں اس گناہ کے ساتھ، مطلب انہوں نے گناہ کیا تو نہیں ہے لیکن انہوں نے گناہ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس گناہ کو قبول کر لیا، وہ اس سوسائٹی کا حصہ بن گئے ہیں، اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے زبان سے، ہاتھ سے کوشش نہیں کر رہے، تو وہ بھی اتنے ہی گناہ گار ہے جتنا کہ گناہ کرنے والے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی ان لوگوں کو اللہ پاک کے حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ گے تو تم بھی انہی کا حصہ ہو اور تمہیں بھی سخت سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خیانت سے کیا مراد ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت سے یہ مراد ہے کہ مراد وہ لوگ ہیں جو ظاہرہ تو اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار بن کر رہتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن باطنی طور پہ وہ نافرمان ہوتے ہیں۔ کس طرح سے کہ وہ فرائض میں سے کسی فرض کو ترک کر دیتے ہیں اور گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور آپس میں خیانت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی دوسرے کے پاس جو بھی امانت ہو وہ اس میں خیانت نہ کرے، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور بے شک اللہ کے پاس عظیم اجر ہے۔
مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا گیا ہے کہ ان کی محبت ہی انسان کو خیانت اور رسول اللہ کی اطاعت سے گریز کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ مال اور اولاد کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتی ہے، اولاد اور مال۔ اگر انسان ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کو پس پشت نہیں ڈالتا تو وہ اس آزمائش میں کامیاب قرار پاتا ہے، یعنی کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر عظیم رکھا ہے، اجر عظیم عطا کرنا، اللہ پاک اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اگر وہ اس آزمائش میں ناکام ہوگی، یعنی مال اور اولاد غالب رہی، یعنی کہ مال کو اہمیت دی، اولاد کو اہمیت دی، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، تو یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب الہی کا سبب بن جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 28، 27 اور 28 تک کا مختصر وضاحت ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔